دریائے چناب ستلج اور دریائے راوی کی پنجاب میں تباہ کاریاں۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر سیلابی ریلا 7 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گیا۔ مزید 4 لاکھ کیوسک ریلے کی توقع۔ چنیوٹ میں 150 کے قریب دیہات، 300 سے زائد بستیاں زیر آب آ چکی۔ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر کوٹ محمد یار بند پر بم نصب کر دیے گئے۔ ملتان شہر کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا کے مقام پر شگاف ڈالنے کا فیصلہ۔ ہیڈ خانکی اور ہیڈ قادر آباد کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ قادر آباد کو بچانے کے لیے منڈی بہاؤدین اور علی پور چٹھا کے مقام پر 2 شگاف ڈال دیے گئے۔ درجنوں دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر کاشت فصلیں ڈوب گئیں۔ ہیڈ خانکی کے مقام پر بھی اونچے درجے کا سیلاب۔ جلال پور بھٹیا میں 100 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ جھنگ کے درجنوں دیہاتوں میں سیلابی ریلا داخل، لوگ نقل مکانی پر مجبور۔ پاک فوج کے جوان اور دیگر محکمے ریسکیو آپریشن میں مصروف۔ دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار۔ ہینڈ گڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 23 فٹ سے بھی بلند ہو گئی۔ 2,61,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ قصور کے قریب 72 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ منچنا آباد میں 45 سے زائد دیہات متاثر، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں ڈوب گئیں۔ پاک پتن کے مقام پر 13,000 ایکڑ زرعی اراضی اور کئی بستیاں سیلابی ریلوں کی نظر۔ بھاول نگر کی تحصیل چشتیاں میں 6 حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ حویلی لکھا میں سیلابی ریلوں میں بہہ کر درجنوں جانور ہلاک، سیلابی پانی گھروں میں داخل۔ 50,000 سے زائد اراضی زیر آب آ گئی۔ وہاڑی میں ہیڈ اسلام کے مقام پر کئی دیہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں پانی کا بہاؤ 2 لاکھ کیوسک تک پہنچ گیا۔ سیلابی پانی رہائشی علاقوں میں داخل، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اعلانات اور وارننگ کے باوجود لوگوں نے گھروں سے سامان نہ نکالا۔ پانی آنے پر لوگ سامان چھوڑ کر گھروں سے نکل پڑے۔ دریا کنارے 22 آبادیوں کو خالی کرا لیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ، ریسکیو، پولیس اور تمام متعلقہ ادارے الرٹ۔ راوی کنارے فلڈ ریلیف کیمپس قائم۔ کمالیہ میں فتیانہ کے مقام پر دریائے راوی میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، کئی دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ پاکستان ان ممالک میں بدقسمتی سے شامل ہے جو کہ قدرتی آفات کے نشانے میں ہیں، اور پہلے 10 ممالک جو سر فہرست ہیں ان میں پاکستان کا نام شامل ہے۔ میں چیئرمین NDMA اور ان کی ٹیم کو اور افواج پاکستان کو اور ان کی جو اٹیچمنٹس ہیں، جو دن رات یہاں پر سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو کام کر رہی ہیں، دن رات ہیلی کاپٹرز مہیا کر رہی ہیں، بوٹس مہیا کر رہی ہیں، اور اس طرح دوسری جو انتہائی اہم جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ مل کر جو کام۔ نئی ڈیمز، وقت کی ضرورت، متحد ہو کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ آئندہ سیلاب سے بچنے کے لیے ابھی سے کام کریں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کا نارووال میں سیلابی صورتحال سے متعلق جائزہ اجلاس سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا، مؤثر پیشگی اطلاعات کے نظام کی وجہ سے نقصان کم ہوا۔ شدید سیلابی صورتحال میں پنجاب حکومت کے اقدامات لائق تحسین ہیں۔ پاکستان ماحولیاتی آلودگی سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ نارووال، سیالکوٹ، پسرور کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے سیلاب کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ کے ساتھ نارووال پورا انانڈیٹڈ ہے، ڈوبا ہوا ہے۔ سیالکوٹ میں بہت بری صورتحال تھی، لیکن جس طرح کمشنرز نے، DCs نے پوری رات کھڑے ہو کر کام کیا ہے، لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، لوگوں کو ایویکیویٹ کیا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر پریپیئرڈنیس کا یہ لیول نہ ہوتا تو جس طرح کا 40 سال کے بعد، 38 ایئرز کے بعد جس طرح کا سیلاب آیا ہے، بہت جانیں جو تھیں وہ جا سکتی تھی۔ سیلاب متاثرین پریشان نہ ہو، نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ پنجاب حکومت ہر سیلاب متاثرہ شخص تک پہنچے گی۔
بر وقت اقدامات نہ ہوتے تو سیلاب سے زیادہ تباہی ہوتی. دریاؤں میں گنجائش سے زائد پانی آیا جس کی توقع نہیں تھی. اطلاع ملتے ہی پانی میں پھنسے لوگوں کو فوری محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. انتظامی غفلت کی وجہ سے کوئی جان نہیں گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی دریائے راوی پر میڈیا سے گفتگو. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کشتی میں سوار ہو کر سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا. سینئر وزیر مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری، وفاقی وزیر علیم خان بھی ساتھ تھے. پسرور نالا ڈیک کے سیلابی پانی نے تباہی مچا دی. متعدد علاقے ڈوب گئے. 400 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع. پانی گھروں میں داخل، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. سیالکوٹ روڈ پر موٹر سائیکل سوار 2 بچوں سمیت پانی میں بہہ گیا. مقامی لوگوں نے بچا لیا. وزیر آباد شہر کے بیشتر علاقوں سے سیلابی پانی اتر گیا. ملحق کا کئی دیہات تاحال زیر آب. کرتارپور میں بابا گرو نانک کی سمادھی سے پانی نکال دیا گیا. درشن ڈیوڑی، مرکزی چیک پوائنٹ، مرکزی پارک، لنگر خانہ کلیئر، مرکزی چیک پوائنٹ سے 0 پوائنٹ امیگریشن آفس تک، مرکزی شاہراہ سے بھی پانی نکال دیا گیا. دوسری جانب سیالکوٹ کے متعدد علاقوں سے نکاسی آب نہ ہو سکی. تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے آج اور کل بند رہیں گے. ڈیم ہوتے تو بھی آفات سے بچا نہیں جا سکتا تھا. سندھ میں سیلابی ریلا داخل ہو رہا ہے. عوام پریشان نہ ہوں، تمام انتظامات مکمل. کشتیوں کا بھی انتظام کر دیا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے صورتحال کی مانیٹرنگ کے لیے سیل قائم کیا ہے. بلاول بھٹو بھی متعلقہ لوگوں سے براہ راست رابطے میں ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں سیلاب کی تباہ کاریوں میں پنجاب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. سیلابی صورتحال میں بارشیں ہوئیں تو مشکلات بڑھ جائیں گی. گورنر سندھ کا نئے ڈیمز بنانے کی بھرپور حمایت کرنے کا اعلان. سیلابی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ. کامران ٹسوری نے کہا آئندہ سال 22% زیادہ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے. مستقل حل کے لیے سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف اہم مسئلے کے حل کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کے اکابرین کو بلائیں. عوام ہو جائیں تیار، بادل برسیں گے دھواں دھار. ملک بھر میں آج سے 2 ستمبر تک بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی. NDMA کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بادل برسیں گے. گوادر، کیچ، پنجگور سمیت بلوچستان میں موسلادھار بارشوں کا امکان. پشاور سمیت خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں شدید بارشیں متوقع. گلیشیائی جھیلیں پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. کراچی میں بادل 30 اگست کو انٹری لیں گے. اربن فلڈنگ کا خدشہ. حیدرآباد، سکھر، گھوٹکی، لاڑکانہ سمیت سندھ میں تیز بارشیں ہوں گی. کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، کھلاڑیوں کا نیا حربہ. PTI کا پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفے دینے کا سلسلہ جاری. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر بھی 4 پارلیمانی کمیٹیوں سے مستعفی. چیف وپ عامر ڈوگر، شیخ وقاص اکرم، شہریار آفریدی نے بھی قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت چھوڑ دی. فیصل امین گنڈا پور، علی اصغر خان اور جنید اکبر کا استعفیٰ بھی اسپیکر آفس کو بھجوا دیا گیا. PTI کے 18 سے زائد اراکین قومی اسمبلی اسپیکر آفس میں اب تک استعفے جمع کرا چکے. شیر افضل مروت بھی 4 قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کو استعفیٰ ارسال کر دیا. کے مسائل کو حل کرنا لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. بدقسمتی سے ملک میں لوکل گورنمنٹ کو بنایا ہی نہیں گیا. پبلک ویلفیئر سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. عوام کی 90% ضروریات لوکل گورنمنٹ سے پوری ہوتی ہیں. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا ایپسپ کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب. کہا 2 بار کاؤنسلر منتخب ہوا. پاکستان کے غریب طبقے کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. چیئرمین ایپسپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی بھی تقریب میں شرکت.